الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی تجارت کے اصول شریعت کی نظر میں. سب سے پہلے ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے اس دنیا میں بسایا اور زندگی گزارنے کے طور طریقے، تمام اسباب و وسائل اس کے لیے مہیا کیے. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. لوگو، ہم نے تمہیں زمین کا مکین بنایا، زمین میں رہنے کا طور طریقہ سکھلایا، زمین کا باشندہ بنایا، زمین پر نائب بنایا اور تمہارے لیے اسباب معیشت کو مہیا کیا. لیکن بہت کم لوگ شکر گزار ہے. اللہ رب العالمین نے زمین پر بسایا اور ہمیں جینے کا طور طریقہ سکھایا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ زمین میں چلو پھرو، اللہ رب العالمین کا فضل، روٹی تلاش کرو. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ وسائل اور مسائل کو تلاش کے لیے نکلیں اور اپنی ضرورتیں، اپنی جائز خواہشات کو پوری کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه. اللہ رب العالمین ہی تمہارا پروردگار ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا. تم اس میں چلو پھرو اور اس سے اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر ساری کائنات کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا.
لوگوں اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ. ایمان والوں سے خطاب ہوا اور بالخصوص انبیاء اور رسل سے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، اللہ اکبر، دنیا کا سب سے زیادہ پاکیزہ اور متبرہ اور اللہ کا منتخب کردہ جو مجموعہ ہے انبیاء اور رسل کا ہے، اور اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہے اس سے کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک کام کرو. ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہمارے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جانے والا لقمہ کتنا اہم ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. ہر آیت گھسیٹ عام باشت ہو یا کبیر، جو بھی آ رہا ہے جیسے بھی آ رہا ہے بس ٹھوسو نہیں، بلکہ اللہ نے عمومی طور پر لوگوں سے خصوصی اعتبار سے ایمان والوں کے ساتھ اور بالخصوص انبیاء اور رسل سے خطاب کر کہا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. تبھی جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اللہ کی ان تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں اپنے آپ کو صدق مقال عقل حلال کا اہتمام کیا. جب ان آیات کا نزول ہوا اور جب اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس موقع سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے نبی علیہ السلام سے دعا فرمایا تھا اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، اور دعا کی قبولیت کے جو آداب اور شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ ہے آدمی جو کھاتا ہے وہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، اس کی زبان پر سچائی ہو. سعد بن وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک لمبی چوڑی فہرست نہیں بتائی آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا، نہیں کہا اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اے سعد تم اپنے لقمے کو حلال کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سبحان اللہ. بھائیوں ہماری بہت ساری شکایتیں ہیں، ہمیں اس بات کا گلہ اور شکوہ، ہم دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم دعا پر دعا کیے جا رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں مقبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. ہم اپنے لقمے کا جائزہ لے لیں. پیارے نبی نے جو کہا تھا اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ تم جو ہے اپنے لقمے کو حلال کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. تبھی تو جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ صبح سویرے جن دعاؤں کا اہتمام کرتے ان دعاؤں میں یہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے منافع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے رزق حلال کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کرے. سبحان اللہ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال قبول نہیں ہوتے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا لقمہ حلال نہیں تھا؟ اس کے باوجود آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. پیارے نبی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. بھائیوں صرف نماز روزے کے حد تک نبی کی زندگی کو ہم ماڈل اور رول نہ بنائیں. نبی کی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں لین دین کے اور تجارت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ نمونہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام صفات کاملہ کی جامع شخصیت تھی، اور اس میں کہ ایک خوبی جو ہے عقل حلال. ایک چیز کو ہم اٹھا لیں، آج آپ نے بچپن میں روزی کے لیے بکریوں کو چرایا اور پھر آپ جب جوان ہوئے تجارت کا انتخاب کیا اور آپ نے تجارت ایسی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کی لوگوں نے آپ کی امانت داری اور سچائی پر گواہ تھے. جب آپ نبی ہونے کا اعلان کیا بہت سو نے جھٹلایا، اپنوں نے جھٹلایا، اوروں نے جھٹلایا، لیکن آپ کی پاک دامانی، آپ کی امانت اور دیانت کے بارے میں کبھی کسی نے نکیر نہیں کیا. الامین الصادق کہتے، کیونکہ آپ کی جو سچائی تھی، جو آپ کی امانت داری تھی، یہ ضرب المثل تھی. علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکمل 12 سال تک آپ تجارت اور بزنس کیے ہیں.
اور آپ کی تجارت اس قدر پروان چڑھی ہوئی تھی, آپ کا مال تجارت کی غرض سے یمن, حبشہ اور بحرین کی طرف جایا کرتا تھا منڈیوں کے اندر. حضرت صاحب جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے, وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے میرے شریک تھے, میرے پارٹنر تھے. وہ کہتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية شريكي وكان خير الشريك لا يضارني ولا يشاري. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہم سبق تھے, کاروبار کے اعتبار سے میرے پارٹنر تھے, میرے ساتھی تھے, اور میں نے آپ کو جو پایا کان خیر شریک, میں نے آپ کو بہت بہترین پارٹنر بنایا, میں نے آپ کو بہت بہترین پارٹنر پایا, بہت زیادہ بہترین ساتھی پایا. آپ نے کبھی لفڑا نہیں کیا, آپ نے کبھی جھگڑا نہیں, کبھی آپ نے الجھایا نہیں, آپ کے معاملات بالکل صاف ہوتے. مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں نا, نہیں صاحب جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ بولے بغیر کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی. یہ بہت ہی غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. آئیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور پھر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم تجارت جو کر رہے ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں وہ کس انداز کے ہیں, اور سیرت طیبہ ہمیں کس طرف رہنمائی کرتی ہے. حلال روزی کی طلب کی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا برابر ثواب بتایا. کہا من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألہ, جو آدمی دنیا کے اندر کچھ جستجو کرتا ہے, دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا, کیونکہ جب ایمان والے کے پاس پیسہ روپیہ آتا ہے تو ایمان والا اچھی جگہ خرچ کرتا ہے, اور ایمان والے کا پیسہ بہترین پیسہ اس شریعت کہتی ہے. جو آدمی دنیا طلب کرتا ہے, روزی کی تلاش میں نکلتا ہے, وتعففا عن المسألہ, بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, وسعیا علی عیالی, اور اپنے اہل خانہ پر اپنی وسعت اور فراغ دلی اور کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے, وتعففا عن جارہ, اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے. لقی اللہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر, جس وقت وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوگا. سبحان اللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا, ای الکسب اطیب, اللہ کے نبی پاکیزہ روزی کیا ہے, سب سے بہترین روزی کیا, ای الکسب اطیب, کون سی کمائی سب سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمل الرجل بیدی, آدمی جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ پاک ہے. وکل بیع مبرور, اور ہر تجارت, ہر بزنس جس کے اندر دھوکہ نہ ہو, جس کے اندر سچائی ہو, جس کے اندر امانت اور دیانتداری ہو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیتے ہوئے لوگوں سے خطاب کر کر کہا علیکم بالتجارہ, لوگوں تم تجارت کرو, بزنس کرو. کیوں؟ فإن فیہا 19 الرزق, اس لیے کہ اس میں 9% جو ہے برکت ہے, رزق ہے, خیر ہے. آپ نے سچی تجارت کے تعلق سے یہ بھی فرمایا, اور تجارت کرنے والا جو امین ہے, دیانتدار ہے, اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا التاجر والصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, جو امانت دار دیانتدار تاجر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. بھائیو, تجارت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں پھانستا جاتا ہے, جھوٹ پر جھوٹ, دھوکے پر دھوکہ, دغا پر دغا دیتے دیتے, اور اپنے آپ کو کہتا ہے صاحب ہم تو گنہگار ٹھہرے, ہم کہاں کر سکتے ہیں. بھائی, ایک تجارت کرنے والے کے تعلق سے آپ نے فرمایا اگر امانت دار ہے, دیانتدار ہے, سچائی پر مبنی اس کی تجارت ہے, دھوکے سے پاک ہے, تو قیامت کے روز وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنی سعادت کی بات ہے. امانت اور دیانت سے تجارت کرنا اتنا کٹھن کام ہے جتنا انبیاء کا مشن ہے. کوئی چیز ہم فروخت کر رہے ہیں, اگر اس میں واقعی عیب ہے تو عیب ہے کہ کہہ کر بیچنا, یہ بہت دیانت کی بات ہے. اس چیز کو پلٹا کر اس پر کچھ لیپا تھوپی کر کر, یا پھر اس عیب کو چھپا کر اس کی خوبی بتا کر پیش کرنا, اور حقیقت میں اس سیلس مین سے وہ دکاندار, وہ سیٹ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو بہت جھوٹ بول کر مال کو فروخت کرتا ہے. ہر وہ آدمی, لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو مارکیٹ میں چھایا ہوا ہے, اس کی زبان چلتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. نہیں میرے بھائی, حقیقت یہ نہیں ہے, ایسا نہیں چلے گا, بلکہ ایسی حرکت جلانے والوں میں لے جائے گی. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے,
راستے میں خرید و فروخت ہو رہی تھی, لوگ مارکیٹ لگی, بازار لگا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر التجار استجابوا لرسول اللہ, اے تاجروں کی جماعت تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دو. تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے رہے ہیں, تم جواب دو. ورفعوا اعناقهم وابصارهم, لوگ اپنی گردنوں کو اٹھا کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیے اب تک ایک تاجر کی جو فضیلتیں بتائی گئی, ایک سکے کا دوسرا رخ ہے. اگر جس کے اندر دیانت نہیں ہے, امانت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, جس کے اندر دھوکہ فراڈ ہے, جو موجودہ دور میں جو بازار کی جو ٹھنڈے اور گرمی چل رہی ہے, جس انداز میں لوگوں کو پریشان کرتے, جس انداز میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پیسہ اینٹتے ہیں, ایسے لوگوں کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا, قیامت کے روز تاجر, تجارت کرنے والا, بزنس کرنے والا بہت بڑا گنہگار بنا کر اٹھایا جائے گا. الا من تقی اللہ وبرأ وصدق, سوائے اس آدمی کے جس نے خوف خدا کا اختیار کیا, جس میں اللہ کا تقوی اختیار کیا اور اپنے کاروبار اور بزنس میں سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کا لحاظ کیا. اس حدیث کو ہم نہیں بھول سکتے جس کے بارے میں حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ دہرایا ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کرے گا, اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا, اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں وخابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ کے نبی, یہ لوگ تو برباد ہو گئے. اتنے بڑے بدنصیب کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کے اتنے سخت کلمات ہیں. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے المنفق صلته بالحلف الكاذب, جو آدمی اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے, اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. قسم سے بول رہا ہوں بھائی, مجھے اتنے میں نہیں پڑا, میرے گھر کو اتنے میں نہیں آیا. یہ عام سی بات ہو گئی. تجارت کے اندر منع نہیں ہے کہ آپ 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچ سکتے ہیں, لیکن کم منافع پر بزنس کرنے کی رغبت دلائی گئی. لیکن اگر کوئی آدمی 1 کی چیز 2 میں بیچتا, وہ اس کی مرضی ہے, لیکن سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے ہرگز یہ نہ کہیں بھائی 1.90 میں میرے گھر تک آئی, 5 روپے ٹرانسپورٹیشن اور صرف 5 روپے آپ سے لے رہا ہوں, لا حول ولا قوت, سچ بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, میرے بچے کی قسم, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں مسلمان ہوں. اس طرح کہہ کر لوگوں کو جو جھول میں ڈالا جاتا ہے, یہ بہت بڑی دھوکے کی بات ہے. اور یہی ایسے ہی تاجر جو ہے فاجر اور فجار کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیگر معاملات اور مسائل کو جس طرح واضح کیا ہے, اسی طریقے سے بیع و شراء, خرید و فروخت کے بارے میں کہا احل اللہ بیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. سود کا لینا دینا, اس میں گواہ بننا, اس میں ریٹر بننا, سارے گناہ برابر ہیں, سوا. اس کے باوجود کتنے لوگ لین دین میں پھنسے ہوئے ہیں, کتنے لوگ گواہ بنتے ہیں, کتنے لوگ, اللہ اکبر کبیرہ, یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے, آمین. جہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا وہیں پر کہا گیا وَإِذَا خُذِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. دیکھیے جمعہ کے تذکرے میں کہا گیا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تم جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف, یہ تمہارے لیے بہتر. وَذَرُوا الْبَيْعَ, باع یبیع کے معنی ہوتے ہیں فروخت کرنا, بیچنا, خرید و فروخت کرنا. اپنے کاروبار کو چھوڑو. مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جمعہ کی اذان سننے کے بعد کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اللہ اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور جب جمعہ کے لیے بلایا گیا وہیں پر کہا گیا وَإِذَا خُذِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو. اصول تجارت کے اندر یہ بات ذہن میں رہے, سب سے پہلے ایک بندہ جو تجارت کرتا ہے, تجارت کے لیے تجارت کرتے ہوئے ہرگز یہ نہ سمجھے صرف مجھے منافع اینٹنا ہے, فائدہ کمانا ہے. اگر تجارت کرنے والا تاجر اس عمل کو سنت سمجھتا ہے کہ میرے نبی نے اس عمل کو کیا ہے, سنت کا عمل ملے گا, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا ثواب ملے گا.
اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس رزق اس تجارت کے ذریعے سے اپنی بیوی بچوں کی اور اپنی پرورش کرنے نیک اعمال میں اپنی کمائی لگانے کا اگر حوصلہ اور جذبہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت بڑے مشہور بزنس مین ہیں اور ان کے قصے اور ان کے فضائل اور مناقب کتاب و سنت احادیث میں اور آثار میں بہت زیادہ موجود ہیں. ایک بات ذہن میں رہے, ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, بھائی آپ کے کاروبار میں اتنے بڑھوتری اور آپ کے ترقی کا کیا راز ہے؟ اگر کوئی ہم سے کاروبار کی ترقی کے راز پوچھتا ہے تو ہم بولتے ہیں ارے نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, بس چل رہا ہے, بس کس کی دعا ہے نہیں معلوم. اگر کوئی آدمی کہیں سے کوئی چیز خریدتا ہے, اگر اپنا دوست اپنا رشتہ دار اگر اس چیز کی خریداری کے بارے میں پوچھ, نہیں بول دو آپ ہم منگا لیتے, نہیں میں آپ سے زیادہ نفع نہیں لوں گا. بات یہی ہوتی ہے, جہاں سے اصل جو جگہ ہوتی ہے کوئی نہیں بولتا اور اصل مقصد بھی نہیں بچاتا ہے کہ نہیں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے, ایسے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بھائی اور چند لوگوں کو بلا لو تاکہ میں اس کی وضاحت کر دوں. سبحان اللہ. بلایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جن باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے, ایک کامیاب تجارت کے لیے کامیاب تاجر کے لیے اصول بہت ضروری ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دنیا کے سب سے بڑے مارکیٹ کے سب سے بڑے مشہور اور معروف بزنس مین ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تجارت میں نے تجارت کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ ہو سکتا ہے؟ حوصلہ رکھیں, اللہ ضرور برکت دے گا. دوسری بات, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تجارت کی غرض سے میں نے تجارت کے لیے کبھی میں نے جماعت کو با جماعت نماز کو ترک نہیں کیا. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کو استقامت دے. یہ بہت بڑا جگر والا کام ہے. تجارت کی غرض سے گراہک چل رہا ہے, گاہک کو چھوڑ کر جانا. تھوڑا سا پڑھ لیں گے نا, جماعت بعد میں بنا کر پڑھ لیں گے نا, یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تجارت کی غرض سے میں نے با جماعت نماز کو کبھی ترک نہیں کیا. تیسری بات, تجارت میں نے کبھی ہرس لالچی نہیں کیا کہ مجھے اتنا منافع آیا تو ہی بیچوں گا, بلکہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے کم سے کم منافع کے اندر بھی میں نے رضامندی اختیار کی. تجارت کے اندر سب سے بڑا اصول یہ بنا لیں, اس تجارت کی وجہ سے ہماری عبادت میں خلل نہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. جس کا مال, جس کی اولاد, جس کا بزنس, جس کی دکانداری اگر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے, اولئک هم الخاسرون. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نے ان مردوں کا تذکرہ کیا ہے جو مرد تجارت کرتے ہیں اور ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے. سورہ نور میں اللہ نے ایسے مردوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے کچھ مرد ہیں جن کی تجارت اور جن کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اصولی تجارت کے اندر ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں, خرید و فروخت کے دوران سچائی کو لازم پکڑے. جب جھوٹ سے بچنا ہے تو سچائی کو لازم پکڑنا ہوگا, کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں البیعان بالخیار. جب دو آدمی خرید و فروخت کرتے ہیں, ڈیلنگ کی بات ہوتی ہے, بیٹھک ہوتی ہے, ان دونوں کے درمیان اس وقت تک برابر خیر ہوتا ہے جب تک ان دونوں میں سچائی ہوتی ہے. جیسے ہی کوئی آدمی ان دونوں میں سے کوئی ایک سامنے والے کی آنکھ میں دھول جھونکنا چاہتا ہے, چکما دینا چاہتا ہے, پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ, دونوں سچ بولتے ہیں اور اس چیز کے اندر خامی اور خوبی کو وضاحت کرتے ہیں, بورک لہما, ان دونوں کے لیے برکت دی جاتی ہے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا, ان دونوں میں سے کوئی ایک اس خامی کو اس برائی کو چھپاتے ہیں, الٹا پلٹا کر کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بہت اچھی سائڈ ہے, یا تو بڑا کمپنی آنے والی ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ رکھیے زمین. ہے اگر آدمی جھوٹ موٹ بول کر اس زمین کی تعریف کر کر کسی کو دھول جھونک کر پیسہ ایٹھنے کی غرض سے, کسی کو پھانسنے کی غرض سے, اپنا فائدہ حاصل کر کر سامنے والے کو اندھیرے اور غلط جگہ میں دھکیلنے کی غرض سے اس چیز کی خوبیاں بولتا ہے, خامیاں چھپاتا ہے,
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محقت برکت بیہما، ان دونوں کی بیع سے، خرید و فروخت سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے. اصول تجارت میں ایک بات یہ بھی شامل کر لے، لین دین میں نرمی اختیار کریں. ارے تم کو ہونا ہے، پڑتا ہے تو لو، نہیں تو چلو. نہیں، لینے والا دینے والا دونوں بھی نرمی اختیار کریں. بائع اور مشتری، خریدار اور گاہک کو، دونوں کو اس بات کی تعلیم اور تربیت دی گئی کہ بھائی آپ دونوں نرمگی سے بزنس کریں، دونوں ایک دوسرے کا دل جیت لیں. دیکھیے شریعت اسلامیہ نے، آپ تجارت کر رہے ہیں، آم کے آم گٹلی کے دام، مطلب یہ آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے دل بھی جیت رہے ہیں. اگر آپ کا کسٹمر غیر مسلم ہے، آپ کے عادات اطوار، آپ کی سچائی اور آپ کی دیانتداری دیکھ کر وہ اسلام قبول کرے گا. اور ایسے ہی ہوا ہے ہندوستان کے اندر. عرب سے جو تجار آئے تھے، ان کی امانت داری، ان کی سچائی کو دیکھ کر ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، ہمارے آبا و اجداد نے. اور آج ہمارا معاملہ، ہمارا کردار، ہمارے معاملہ نہیں بھائی، مسلمانوں سے ذرا بچ کر ہی رہنا ہے. کیونکہ دھوکہ، فراڈ، کسی کو نقصان کا سودا کرا دینا، آنکھ مچولی کرنا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پیسہ اینٹ لینا، یہ عام سی بات ہے. پیسہ لے کر رفو چکر ہو جانا، تڑی پاٹ ہو جانا، اپنا فون بند کرنا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. جبکہ شریعت اسلامیہ نے ان تمام خبیث عادتوں سے منع کیا ہے. لین دین میں نرمی اختیار کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واختزا. جب ایک آدمی بزنس کرتا ہے، دیتا ہے، کوئی لیتا ہے یا پیسہ اصول کرتا ہے، پیسہ اصول کرنا ایسے موقع پر نہیں مجھے ابھی چاہیے، تم کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم کسی قرض دار کو مہلت دیتے ہو، اللہ تم کو مہلت دے گا. کیا بھائی، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم کو مہلت دے. ہاں، اس کا ہرگز غلط فائدہ جو دینا ہے وہ غلط فائدہ ہرگز نہ اٹھائے. یہ شریعت میں ہم کو تو اس بات کی اجازت دی ہے. آثار سے بات ملتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے قرض کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رائے ہموار کرتا ہے. اصول تجارت کے اندر یہ بھی بات داخل کر لیں کہ لین دین کے معاملات میں گواہ ٹھہرائے. یہ چیز تو ہم سے مس ہو گئی. ارے کیا بھائی آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ مارکیٹ میں ہماری بات ہے بھائی، یہ صرف 2-5 لاکھ کے لیے آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ کے پیسے آپ رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی 1,00,000 2 لاکھ دیتا ہے یا کچھ بھی رقم دیتا ہے، لکھنے کے بعد، لکھائی پڑھی کی بات ہے، ارے نکو بھائی تمہارا پیسہ. اتنا بھروسہ نہیں آپ کو؟ مارکیٹ میں نام ہے بھائی ہمارا. اللہ اکبر. آیت مدائنہ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت ہے جس کے اندر پوری تفصیلات ہے، اور ان چیزوں کو اوروں نے اپنایا اور یہ چیز ہم سے مس ہو گئی. یہ چیز ہم سے مس ہو گئی اور آج مسلمان کوئی لین دین میں لکھا پڑھی نہیں کرتا ہے. جبکہ ہمیں اس بات کی تعلیم اور تربیت دی گئی کہ آپ کوئی چیز دے رہے، لے رہے، گواہ رکھیے. گواہ رکھنا معیوب کی بات نہیں، سامنے والے پر بے اعتمادی کی بات نہیں، یہ اصول پسندی کی بات ہے اور یہ تجارت کا اصول ہے. اگر وہ مر جائے جس کو میں نے دیا ہے، یا پھر جو مجھے دیا ہے وہ مر جائے یا میں مر جاؤں، تو یقیناً بڑا نقصان ہوگا. اب پتہ نہیں ہمارے وارثین میں اس کو ادا کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر باضابطہ تحریر ہوگی، 2 گواہ ہوں گے تو مسائل کا حل ہوگا. یہ شریعت کا اصول ہے. آخری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال من الحرام. میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی اپنے ہاتھ میں روپیہ پیسہ لیتے ہوئے اس بات کا رتی برابر، ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرے گا جو میں حاصل کر رہا ہوں، جو میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں، آپ علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں، وہ غلے کی بڑی مشہور روایت ہے. بارش کا موسم تھا، غلہ بھیگا ہوا تھا، غلے والے نے اندر کچا ردی مال پر اوپر سے خشک عمدہ مال رکھا ہوا تھا. جاتے ہوئے آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی ردی ہے، کچا مال ہے، اگر دیکھیں تو کسٹمر نہیں آتے ہیں. ہم کسٹمروں کو، لوگوں کی آنکھوں کو چمکانے کے لیے، بھائی ہم دکانداری کے اندر اپنے دکان کو بڑا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، مال کی سجاوٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی بھی سجاوٹ کر لیں. اپنی زبان کو صاف رکھیں، اپنی زبان میں سچائی لائیں، جھوٹ کا خاتمہ کر دیں. لین دین کے اندر وقت پر دیں، وقت پر لیں. مارکیٹ کے اندر اگر رہنا ہے، مارکیٹ میں اپنے پیر کو ٹکانا ہم چاہتے ہیں، لین دین کا اصول سچا رکھیں.
آپ جو تاریخ جو دن دیتے ہیں وہ تاریخ و دن پر پیسہ دیں پیسہ لیں. اسی میں مارکیٹ کے اندر مسلمانوں کا ایک نام تھا, وقار تھا, عزت تھی, مقام تھا, لوگ مسلمانوں کی بات کو مانتے تھے. لیکن یہ ہماری بددیانتی اور بد کرداری کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من غشنا فلیس منا, جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہم کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں, لیتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں. کتنے دفعہ مارکیٹ میں جعلی نوٹ کو گھمایا جاتا ہے. ارے کرنا پڑتا ہے, مارکیٹ میں سب ہوتا ہے, جھول ہے. نہیں بھائی, اس جھول کا حساب اللہ کو دینا ہوگا. اگر ہمیں رتی برابر ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال آئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اللہ کے پاس یہ چیز نوٹ ہو رہی ہے اور میں اس کا کیا جواب دوں, اگر یہ احساس ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے, یقین مانیے ہم خود بخود ان چیزوں سے رک جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جتنی باتیں ہم سنیں ہیں اپنی جگہ, لیکن اس پیغام کو لے کر جائیں. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو آدمی حلال کھاتا ہے, من اکل طیبا, رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے, وعمل سنہ, اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. صرف نماز سنت کے مطابق پڑھنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق, اگر معاملات میں جھول ہے, معاملات میں ہم فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, مارکیٹ کی ہوا جدھر چل رہی ہے مدھر چل رہے ہیں, تو یقین مانیے ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. وعمل فی سنہ, سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. وآمن الناس بوائقہ, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ, کتنا بڑا پیغام ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. رزق حلال پر آدمی روزی کھا رہا ہے, جو لقمہ جا رہا ہے, جو کپڑا پہن رہا ہے, جس جگہ پر رہتا ہے, یقین مانیے اگر ہم سلف اور پھر ایمان والوں کی سیرت اور پھر ان کی سوانح حیات نکال لیں تو ہمیں باتیں معلوم ہوگی کہ ایمان والوں نے, اللہ والوں نے کتنی باریکی کے ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ کیا. ہم تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے, حلق کے مزے کے لیے, تھوڑی سی وقت گزاری کے لیے جو بھی آ رہا ہے بس ٹھوس رہے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں, بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اگر ہم تجارت کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, اور جو بھی پیسہ کما رہے ہیں, بس کمانا مقصود نہیں ہے, روپیہ پیسہ جمانا مقصود نہیں ہے, بلکہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی حیثیت کو, اس کی نوعیت کو دیکھ لیں کہ میرے پاس جو جمع پونجی ہو رہی ہے میں تو کماؤں گا, اور جس وقت میری روح پرواز ہو جائے گی لوگ خود آہستہ سے میرے آنکھ بند کر دیں گے, دونوں پیروں کو گھیٹی ڈال دیں گے اور کفن دفن کا انتظام کر دیں گے, اور بچا ہوا جو مال ہے اس کا حساب کس کو دینا ہوگا بھائی؟ کس کو دینا ہوگا؟ مجھے دینا ہوگا جو میں کما کر رکھا ہوں. میرے پیچھے کی پیڑھی ہے, میرے متعلقین اس پر مزہ کریں. لہذا میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لوں کہ میرے پاس جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے کس نوعیت کا ہے. میں نے غلط تو نہیں کمایا, اصول تجارت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو پیسہ نہیں کمایا. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں قبل اس کے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے, سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تو ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما, جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے روزی روٹی کو حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہنیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں, اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو بھائی بہنیں ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا, ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مساجد کی, مکاتب کی, مدارس کی اور ان جملہ انتظامیہ کی اللہ تو حفاظت فرما. اللہ جب تک ہم دنیا میں دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر پر. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب اتوب اليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.